آپ ہمیں بتائیں کہ جو رائٹ سورس ہے ٹرسٹ کس پر کیا جا سکتا ہے اور لطیف کھوسہ صاحب کے بیانات کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں میں پہلے کلیئر کر دوں، لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، نہ ان کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور نہ کسی اور کمیٹی کے یا کسی ہیرارکی کا وہ پارٹ ہے۔ ان کی سروسز ایز اے وکیل چیئرمین پی ٹی آئی لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ لے رہے ہیں، یا ان کی جو بشرا بی بی ہیں وہ لے رہی ہیں ان کی سروسز ایز اے لائر۔ تو وہ پارٹی کا ورژن نہیں پریزنٹ کر رہے، جو پارٹی کا ورژن ہے وہ یا آپ کو علی ظفر صاحب دیں گے یا گوہر صاحب دیں گے، جو وہ ورژن ہوگا وہی پارٹی کا ورژن ہوگا، یا کوئی کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوگا تو وہی ورژن ہوگا۔ یہ لطیف کھوسہ صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، اور ایک بات پہ میں ان سے اگری کروں گا کہ دیکھیں فلاسافیکلی یا فگریٹیولی جو ہے وہ تو چیئرمین تو پاکستان تحریک انصاف کے صاحب ہی ہوں گے اور وہی رہیں گے، لیکن ٹیکنیکل وجوہات بنا پہ گوہر صاحب جو ہیں وہ انٹرم میئر ایز میک شفٹ میئر وہ نامنیٹ ہوئے ہیں، اور ابھی پارٹی کا ڈیسیجن بھی یہی ہے اور صاحب کا ڈیسیجن بھی یہی ہے، گوہر صاحب بھی ہیں وہی پارٹی کے آپ کے چیئرمین ہوں گے۔ اس بات میں آپ کو کنفرمیشن دے رہا ہوں۔ اور جہاں تک دیکھیں میں ایک چیز پہ اس پہ بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہم لوگوں نے اس چیز کو نا نارملائز کر لی ہے، بڑی سادہ سی بات بنا دی ہے، اور اس کو وی آر پرفیکٹلی اوکے ود اٹ ایز اے سوسائٹی کہ جی دو پرائیویٹ انڈیویجولز کی کانورسیشن جو ہے وہ ریکارڈ کرنا بڑی اچھی بات ہے، اخلاقی طور پہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو پھر لیک کرنا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ میری نظر میں انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اور تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن دیکھیں یہ آپ اسلام میں بھی منع ہے، آپ اس پہ دیکھ لیں، آپ کو کافی قرآن کے اندر حدیث بھی مل جائے گی آپ کو کہ جو پرائیویسی ہے اسلام کا پیوٹل کروشل امپورٹنس آپ کو اسلام بھی دیتا ہے، اور آپ کا آئین جو ہے دیکھیں ہمارا قرآن پاک کے بعد اور اس حدیث کے بعد جو اگر کوئی سب سے سینکروسنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ آپ کا ملک کا آئین ہوتا ہے۔ جی آئین جو ہے آرٹیکل 14 رائٹ ٹو پریویسی آپ کو گارنٹی کرتا ہے، یا آپ کا سپریم لا آف دا لینڈ ہے۔ دو لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشن، دیکھیں مجھے بتائیں یہ لطیف کھوسہ صاحب کی بات جو کنورسیشن تھی بشرا بی بی کے ساتھ، کیا اس میں کوئی ملک کے نیوکلیر ایسڈز کی ڈسکشن ہو رہی تھی، کوئی تحریک طالبان کی پلاننگ کی ڈسکشن ہو رہی تھی، یا کوئی سیکٹیرین وائلنس کا پلاننگ ٹیررسٹ اٹیک ڈسکس ہو رہا تھا، اس کو پلان کیا جا رہا تھا؟ اس اتھارٹی سے آپ جو ہیں اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، پھر میڈیا میں لیک کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ ڈسکشن ایک فیملی میٹر تھا، اور ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مکسنگ کی گئی ہے، ٹیپنگ کی گئی ہے، اس میں ملاوٹ کی گئی ہے یا ایز اٹ از تھی، سو اس کی اوتھینٹسٹی بھی نہیں پتا، لیکن اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، یا چینلز پہ چل رہا ہے، اور اس کو گاسپل ٹروتھ کی طرح ٹریٹ کر کے آپ کسی کی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ پلس اس ساتھ دیکھ لیں ایک کلائنٹ اور ایک لائر کا بھی پرویلیج ہوتا ہے، یہ بھی آ کے لیگل پریکٹیشنرز کوڈ میں لکھا ہوا ہے، اس کی بھی وائلیشن کرائے۔ اینڈ اس بات دیکھیں انگلینڈ کا پرائم منسٹر تھا 1911 میں، اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی یہ پرائیویسی پہ، دنیا کی بارش جو ہے وہ بھی جا سکتی ہے کسی غریب انسان کی جھونپڑی میں، طوفان بھی جا سکتا ہے، مٹی بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر بغیر اجازت بغیر وارنٹ کے کوئی نہیں جا سکتا تو وہ اس وقت کی حکومت وقت ہے اور اس کا بادشاہ نہیں جا سکتا۔ اس وجہ سے پرائیویسی جو ہے اس کو مذاق نہ سمجھے، کل کو اس سے کوئی بھی افیکٹ ہوگا۔ ڈس ایگریمنٹ تو ہر جگہ، شاید ڈس ایگری کرتے مریم نواز صاحبہ سے اوپنلی کرتے ہیں، ابھی دانیال عزیز صاحب کانفرنس نہیں کی احسن اقبال صاحب کے خلاف، یہ تو ڈس ایگریمنٹ ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں، لیکن اب پرائیویسی جو ہے لوگ اس پہ کمپرومائز نہ کریں، کل کو سب اس سے افیکٹ ہوں گے، جس کی لیک ہوتی ہے وہ ایک وکٹم ہوتا ہے، جو ریکارڈ کرتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، اس کو ٹریٹ کریں جو لیک کرتا ہے ریکارڈ۔ تحریک انصاف کو جن مشکلات کا ابھی سامنا ہے، کیا چیف جسٹس اس سے نجات دلوا سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو کیا رسپانس مل سکتا ہے اس لیٹر پر جو لکھا گیا سپریم کورٹ کو؟ دیکھیں یہ اس سے پہلے اس لیٹر سے ملتا جلتا ایک پٹیشن بھی کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو اقتدار رسول صاحب نے، جی اس طرح لوگوں کو آ رہا ہے، ان سے پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں اب اس چیز میں دو رائے نہیں ہے اس پہ، مطلب یہ ایڈمیٹڈ سی چیز ہے کہ اس ملک میں ایک خاص پولیٹیکل پارٹی اس کے سپورٹرز کے لیے ووٹرز کے لیے ایک فیلڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر سکے۔ اس کے بنیادی حقوق
یہ میرے خیال سے شاید مریخ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا کسی اور سیارے پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اس پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کی ایگزیکٹو جو ہوتی ہے، اور جب آپ کا الیکشن کمیشن فیل کر جائے ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ فیلڈ دینے سے بھی فیل کر جائے، تو پھر ذمہ داری ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی عدالتوں پہ ہوتی ہے۔ اور عدالتیں کیونکہ آئین کے اندر ایک عدالت کا کام ایک تو ہے دو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان میں فیصلہ کرنا، لیکن ساتھ ساتھ جو بڑا اس کا مقصد ہوتا ہے، جو اس کی سولم ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جوڈیشل ریویو کرنا کہ جو ایگزیکٹو کا ایکشن ہے یہ کیا قانون اور آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اور الٹیمیٹ گارڈین جو ہوتی ہے آپ کے بنیادی حقوق کی، آپ کی اعلیٰ عدالتیں ہوتی ہیں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ۔ اور نظر یہی آ رہا ہے اگر وہ آرڈر بھی پاس کرتی ہیں تو ان کے آرڈر کی پاسداری نہیں ہوتی، اس کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کی الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہوتی ہے یا رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان پہ تو آتی ہے، کیونکہ ہی از این امبریلا جس کے نیچے پوری عدالتیں آپ کے ملک کی فنکشن کرتی ہیں۔ دیکھیں بالکل مجھے خود پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ جو بیک گراؤنڈ ہے، جو لیگیسی لے کے آئے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب، وہ ان کی بڑی تھی کہ بڑے کمپرومائز بالکل نہیں کرتے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو اس کے اوپر بڑا اگریسو آتے ہیں ایگزیکٹو کے اوپر۔ آپ نے دیکھا وہ جب کوئٹہ میں چیف جسٹس تھے، انفیکٹ وہاں پہ بھی انہوں نے ایک سو موٹو لے لیا تھا جب وہ لیبررز کا ایشو ہوا تھا مائنز والا، اور اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے اپنی پچھلی ججی کی ہے پچھلے سپریم کورٹ میں بڑی ایکٹیو کی ہے۔ اس طرف سے تھوڑی ڈفرنس مجھے نظر آ رہا ہے، خاموشی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ کچھ فیصلے وہ کر رہے ہیں، جیسے مجھے وہ اتنے فیصلے بے شک اچھے ہوں گے لیکن میرے خیال سے اس سے بڑے کیسز ان کے پاس ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اعلیٰ عدلیہ کے لیے آپ اعلیٰ کا لفظ استعمال نہیں کریں، اور آپ بیوروکریسی کے لیے سر کا لفظ استعمال نہیں کریں۔ میرے خیال سے اس بڑے ایشوز جو ہیں، جو اس وقت پبلک ایٹ لارج کے ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، وہ ان کے پاس پینڈنگ ہے، ان کو سننا چاہیے۔ وہ آپ کو فرانس جب فرینچ ریولوشن تھا تو اس وقت لوگ احتجاج کر رہے تھے، وہ ملکہ نے پوچھا کہ یہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو، تو پھر ملکہ نے آگے کہا کہ ان کو کیک کھا لیں۔ اس وجہ سے میرے خیال سے بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کی لیگیسی میں یاد رکھیں۔